سینئر سیاسی تجزیہ کار اور مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ آج پاکستان جس ہمہ جہتی زوال، ادارہ جاتی ٹوٹ پھوٹ، معاشی انحطاط، انتشار اور بے یقینی کا شکار ہے، اس کی ذمہ داری عمران خان سے کہیں زیادہ پروجیکٹ عمران خان کے منصوبہ سازوں کے سر ہے۔ وطن عزیز میں طوائف الملوکی رقص کنا ہے، ادارہ جاتی کشمکش تھمنے میں نہیں آ رہی، عدلیہ اب مقننہ بھی بن چکی ہے اور انتظامیہ بھی۔ اس نے آزاد اور خود مختار آئینی ادارے، الیکشن کمیشن کے اختیارات بھی سلب کر لیے ہیں۔ اپنی ایک کالم میں عرفان صدیقی لکھتے ہیں کہ بیانیوں، خوش گمانیوں اور خواب خرامیوں کے باوجود در و دیوار پر لکھی حقیقت یہ ہے کہ ہم بھنور میں گھمن گھیریاں کھا رہے ہیں اور ساحل دکھائی نہیں دے رہا۔ عربی زبان سے تعلق رکھنے والا ایک دو لفظی مرکب اردو میں رائج ہے، طوائف الملوکی۔ انگریزی میں اس کا متبادل انار کی مختلف اردو لغت میں طوائف الملوکی کے معنی ہیں: افراتفری، ہڑبونگ، انتشار، اندھیر نگری اور بد انتظامی وغیرہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا 2008 سے 2018 تک کسی آن بھی قومی منظر نامہ اس طرح کی طوائف الملوکی کا نقشہ پیش کر رہا تھا؟ کیا یہ موجودہ حکومت کا کیا دھرا ہے؟ تعصب کی اینک اتار کر دیکھا جائے تو دونوں سوالوں کا جواب نفی میں ہے۔ تو کیا کسی سیارے سے اتری نادیدہ مخلوق نے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کر منہ میں کپڑا ٹھونسا اور اس پاتال میں دھکیل کر غائب ہو گئی؟ ایسا بھی نہیں۔ تو پھر مستقیم راہوں پر چل نکلنے والے پاکستان کو کس نے طوائف الملوکی میں جھونکا؟ اب یہ کوئی معمہ نہیں رہا، سب کردار زندہ و سلامت ہیں، کسی کی راتیں بے خواب نہیں ہو رہی، کسی کا ضمیر نشتر نہیں چلا رہا، کسی کی آنکھ نم نہیں ہو رہی، کسی کے دل میں قوم سے معافی مانگنے کی تڑپ انگڑائی نہیں لے رہی۔ یہ الگ بات ہے کہ پروجیکٹ عمران خان کے کرداروں پر اب پروجیکٹ مکافات عمل کا باب واہ ہو چکا ہے۔ ان کے چار سو رسوائیاں رقص کر رہی ہیں اور تاریخ سوچ رہی ہے کہ ان کا تذکرہ بیاض سیاہ کے کن اور راکھ کی زینت بنایا جائے کہ برسوں پڑھنے والوں کو گھن آتی رہے۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ مشرف کی 9 سالہ آمریت کے بعد 2008 میں پیپلز پارٹی نے حکومت سنبھالی۔ مسلم لیگ نون نے انتخابی نتائج تسلیم کرتے ہوئے اپنا پارلیمانی کردار نبھانے کا فیصلہ کیا۔ ججوں کی بحالی کے عہد پر کچھ عرصے کے لیے حکومت کا حصہ بنی، اسی مسئلے پر الگ ہو گئی۔ باہمی تلخی کا ایک ایسا مرحلہ بھی آیا کہ ڈوگر کوٹ کے ذریعے وزیر اعلیٰ شہباز شریف کا تختہ الٹ کر پنجاب میں گورنر راج نافذ کر دیا گیا۔ مسلم لیگ نون پھر بھی سڑکوں پر سرکس لگانے کے بجائے قومی اسمبلی میں توانا اپوزیشن کا کردار ادا کرتی رہی۔ 2009 میں ججوں کی بحالی کے لیے نواز شریف کی قیادت میں نکلنے والا لانگ مارچ حصول مقصد کے ساتھ ہی گجرانوالہ میں ختم ہو گیا، حالانکہ گورنر راج کے خلاف اسے متحرک رکھا جا سکتا تھا۔ اپنی اپنی سیاسی جماعت، اپنی جماعتی سیاست کے باوجود دونوں نے افہام و تفہیم سے 18ویں ترمیم منظور کی۔ ملک کی تاریخ میں یہ پہلی قومی اسمبلی تھی جس نے 5 سال کی آئینی عمر پائی۔ آصف علی زرداری پہلے صدر تھے جس نے اپنی آئینی میعاد مکمل کی۔ جون 2013 کے اوائل میں مسلم لیگ نون نے حکومت سنبھالی۔ آصف زرداری 3 ماہ بعد 9 ستمبر 2013 تک صدر رہے۔ انہوں نے عارف علوی کی طرح نہ تو اپنی حریف جماعت کے لیے مشکلات پیدا کی، نہ کوئی بل روکا، نہ کوئی ریفرنس داغا۔ ہماری ناقابل رشک سیاسی تاریخ نے یہ دلکشا منظر بھی دیکھا کہ پہلی بار اور اب تک آخری بار وزیر اعظم نواز شریف نے رخصت ہونے والے صدر کے اعزاز میں ضیافت کا اہتمام کیا، جس میں تمام سیاسی جماعتوں نے شرکت کی۔ ہمیشہ خفا اور آتش زیر پا رہنے والی تحریک انصاف واحد جماعت تھی جس نے اس کا بائیکاٹ کیا۔ عرفان صدیقی کے مطابق بدقسمتی سے جمہوریت کی پختگی، سیاسی جماعتوں کی بلوغت اور نظام کی استواری ہماری روایتی تلاطم مزاج مقتدرہ کے لیے کوئی اچھی پیش رفت نہ تھی۔ پروجیکٹ عمران خان کا سنگ بنیاد اکتوبر 2011 کے لاہوری جلسے میں رکھا جا چکا تھا، لیکن جنرل اشفاق پرویز کیانی نے رخصت ہوتے ہوئے صاف ستھرے انتخابات کو اپنی سب سے اہم ترجیح بنا لیا۔ انتخابات ہوئے، خان صاحب شکست خواب کا صدمہ برداشت نہ کر سکے، مدتوں انگاروں پر لوٹتے اور سڑکوں پر رلتے رہے۔ نومبر 2013 میں شہید الطرفین جنرل راحیل شریف کی آمد سے بھی کوئی مثبت تبدیلی نہ آئی۔ مشرف سے قریبی رشتہ اور تعلق اور مدت ملازمت میں توسیع کی آرزو نے جنرل راحیل شریف کو وزیر اعظم سے دور کر دیا۔ وہ جلد ہی پروجیکٹ عمران خان کا حصہ بن گئے جو اب ادارہ جاتی مشن بن چکا تھا۔ نومبر 2016 میں آرمی چیف بننے کے کچھ ہی عرصے بعد جنرل باجوہ بھی دل و جان سے اس پروجیکٹ میں شامل ہو گئے۔ باقی سب تاریخ ہے۔
इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि आज वतन अजीज जिस हमा जहती जवाल, इदारा जाती टूट फूट, माशी इन्हतात, इंतशार और बेयकीनी का शिकार है, इसकी जिम्मेदारी इमरान खान से कहीं ज़्यादा प्रोजेक्ट इमरान खान के मनसूबा साजों के सर है। वो जिन्होंने अपने मुंतखब वजीर आज़म के खिलाफ साजिश की, अपने अल्लाह और आइन से बांधा गया अहद वफा तोड़ा, मतलूबा फैसलों के लिए जजों को धमकाया, सालों की मेहनत ज़ाया हो जाने की दुहाई दी, झूठे मुकदमे बनाए, सरीना के शॉपर्स में फैसले फराहम किए और मुस्तहकम जमहूरी रिवायात की तरफ बढ़ते हुए जमे जमाए सियासी अमल को तवाइफ अल मलूकी की भेंट चढ़ा दिया। ये सकूते ढाका से कुछ कम सानेहा नहीं। आगे बढ़ने के बजाय हम उस कोशिश में हलकान हुए जा रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान को 2017 की सतह पर वापस लेकर आएं। आलम ये कि निस्फ सदी से जंगों के जख्म खुर्दा अफगानिस्तान की करेंसी भी हमसे 3 गुना भारी है और महंगाई की शरह 40% को छू रही है, जो पूरे नवाज दौर में 4% से ऊपर ना गई। इरफान सिद्दीकी बताते हैं कि इस वक्त मुल्क में तवाइफ अल मलूकी रक्स गुना है, इदारा जाती कशमकश थमने में नहीं आ रही, अदलिया अब मुकन्नना भी बन चुकी है और इंतजामिया भी। इसने आज़ाद और खुद मुख्तार आईनी इदारे, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात भी सल्ब कर लिए हैं। सियासत के मैदान में धारता चिंगारता सोमोटो वतन असीस को तमाशा बनाने वालों का रुख करते ही खरगोश की तरह किसी झाड़ी में दुबक जाता है। पार्लियामेंट खुद को तमाम इदारों की बात समझते हुए अपनी मादराना इज्जत और अजमत के लिए पूरे कद से उठ खड़ी हुई, लेकिन जरी मां को भी हिम्मत नहीं हो रही कि अपने नाखलफ बेटों का नाम तक ले। उधर निहायत ज़ौक़ व शौक़ से तवाइफ अल मलूकी की फसल काश्त करने, अपने इदारों की हुर्मत और आबरू को खाद के तौर पर इस्तेमाल करने और इसकी निगहदाश्त के लिए अपने इदारों को खारदार बाढ़ बना लेने वाले सारे जिंदा और मौजूद किरदार अपनी तमाम तरमरात और सहूलतों से लुत्फ उठाते हुए पुरतय्युश घरों की बालकोनियों में बैठे सिगार पीते, गर्मा गर्म काफ़ी की चुस्कियां लेते हुए तवाइफ अल मलूकी के भंवर में गलता पाकिस्तान का नजारा कर रहे हैं। कोई नहीं जो पाकिस्तान को पाताल में धकेलने वाले फितनागरों को कटहरे में लाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।